تو وہاں کے علماء اور عوام جو ہے دیندار لوگ، ان سے معافی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی حکومت بددیانت حکومت ہے. اور شہاب چتر کا جو حج خراب کیا پیدل، آپ سوچ رہے ہوں گے پیدل کیسے خراب کیا؟ اس نیت کے ساتھ چلا کہ کیرلا سے مکے پیدل چلنا ہے. یہاں جب امرتسر سے واگا سے انٹری ہوئی، دوسرے دن صبح کو اسے زبردستی روتے ہوئے کو، بلبلاتے ہوئے کو پکڑ کے لاہور ایئرپورٹ سے ایران کی فلائٹ میں بٹھا کے پاکستان سے باہر نکال دیا گیا. یہ کون سی مسلمان حکومت ہے جو ایک مسلمان کو پیدل چلنے کا راستہ اپنے ملک میں سے نہیں دے سکتی؟ ایسی حکومت ہوتی ہے؟ اس کو بولتے ہیں کہ ڈینگا حق ہانک لو انہاں کولوں جنیاں، اسی نیوکلائی پاور ہیں جی، بندہ ہے کہ تھوڑے کو پیدل نہیں کڈ ہویا. شرم نہ ڈوب کے مر جاؤ. کتنا کرم ہے. آپ یہ دیکھیں، ہم اس ملک میں، الگ بات ہے جو فرقہ پرست کچھ کہتے ہیں، اور جب کہتے ہیں تو علماء اس کا جواب دیتے ہیں، عدالتیں اس میں انصاف کرتی ہیں. لاکھوں مسلمان نماز پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اجتماع ہوتے ہیں، ایک مسلمان کو پیدل راستہ نہیں دے سکے. ایک اس کا قصور کیا ہے جی؟ کہ وہ بھارت میں پیدا ہوا، کیونکہ وہ ہندوستان میں پیدا ہوا ہے. جی کاش کے ہندوستان کی بھارت کی سرحدیں ایران تک لگی ہوتی تو آج یہ بندہ خیریت کے ساتھ چلتا ہوا مکہ مکرمہ اپنی امید، اور جو اس نے اللہ تعالیٰ سے اپنی امید دل لگایا کہ میں پیدل وہاں تک پہنچوں گا، آرام سے چلا جاتا. تو اس حکومت نے کیا بے ایمانی؟ اس بے ایمانی میں صرف پاکستان امبیسی کے افسران نہیں، شہاب چتر ٹیم کے کئی غدار شامل ہیں جو چتر کے نام پر بریانیاں بھی کھاتے رہے، جیبیں بھی گرم کرتے رہے، اور بعد میں گھڑیالی آنسو رو کے مسلمانوں کو دکھانے بھی لگے. وہ بے ایمان یوٹیوبر گنتی کے چند ایمانداروں کو چھوڑ کے جو سارا دن دھوکہ دیتے ہیں، بالکل جیسے رسول اللہ نے گیہوں کی بوری میں ہاتھ ڈالا نیچے گیلا گیہوں تھا، جو یوٹیوبر سارا دن جھوٹ بولتے ہیں صرف چند چاندی کے سکوں کے لیے کہ 5,000 10,000 50,000 آمدنی ہو جائے، دبا کے جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہ بھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی حکم میں شامل ہیں. دھوکہ کیا اس مظلوم کے ساتھ، یہاں سے کہا کہ تمہیں ویزا دے دیا ہے، اور اس دھوکے میں شہاب چتر ٹیم کے لوگ، ہم جائیں گے ابھی پنجاب پولیس کے ڈی جی پی کے پاس، جنہوں نے دھوکہ دیا وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ بخشے جائیں گے. ایک ایک بندے کا نام، اس کے سارے فون، اس کی ڈیٹیلیں سب کچھ کہیں گے ہم اپنی حکومت کو کہ اکٹھی کر کے پتہ کرو کس کس نے بے ایمانی کی ہے. اگر لاہور سے ایران بائی ایئر ہی جانا تھا تو یہ کون سی اتنی مقدس زمین ہے لاہور کی کہ ہم امرتسر سے ایران نہیں جا سکتے تھے؟ وہاں کون سے بہت بڑے محدث بیٹھے ہوئے تھے لاہور کے اندر جنہوں نے اسے اٹھا کے جہاز کے اندر بٹھا دیا. آج بھی یوٹیوبر جھوٹ بول رہے ہیں جی، سبحان اللہ ماشاءاللہ. وہ بتاؤ کہ رو رہا ہے، بتاؤ کہ بلک رہا ہے، بتاؤ کہ اس کی امیدوں پر پانی پھیرا گیا، بتاؤ کہ اس سے بے ایمانی کی گئی، بتاؤ کہ شہاب چتر کو دھوکہ دیا گیا. کیوں نہیں بولتے؟ ایک مسلمان کے ساتھ بے ایمانی، پوری دنیا کے مسلمانوں کو دھوکہ، پھر یہ کہنا جی اسی طرح مسلمانہ دی سرکار ہے. لعنت ہے ایسی سرکار کے اوپر. کافر اور کہتے کس کو ہیں جی؟ امیدوں پر پانی پھیرا، زبردستی کی. اور یہ 3-4 ٹھیکیدار بدماش جو ساتھ میں لگے ہوئے تھے، جن کی پول انشاءاللہ جلدی کھلے گی، جو اب یوٹیوبروں کے آگے جا کے جی ہم نے یہ کیا جی، ہم نے وہ کیا جی، یہ ہماری آڈیو جی، یہ وہاں کا ثبوت ہے جی، جنہوں نے بے ایمانی کر کے یہ سازش رچی. کیوں بھیجا ہمارے ملک کے ایک آدمی کو دھوکے سے پاکستان؟ اگر اس نے رستہ دینا ہی نہیں تھا، اگر وہ اس کو پیدل تافتان تک پہنچا ہی نہیں سکتے تھے، اگر وہ اپنے ملک میں، ہمارے ملک میں 3,000 کلومیٹر چلا وہ بندہ کیرلا سے لے کے امرتسر تک،
قدم قدم پر تمام مذہبوں کے لوگوں نے، مسلمانوں نے تو کرنا ہی کرنا تھا، تمام ریاستوں کی حکومت نے اس بات کا خیال رکھا کہ چتر آرام سے گزر جائے، چتر کو تکلیف نہ ہو کہ ایک بندہ حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، تم اس کو چند کلومیٹر اپنے ملک میں چلانے کے بعد زیادتی کرتے ہو اور پھر یہ کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ میں وہاں کے بھی علماء سے جو دیانتدار لوگ ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ جو بےایمانی کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے، ان کی پول کھولیے، کم سے کم پتہ لگے کہ حق پسند کون ہے، بے ایمان کون ہے۔ حالانکہ جس انداز سے لاہور کے لوگوں نے اس کا استقبال کیا وہ بتاتا تھا کہ عوام کے دلوں میں محبت ہے، لیکن جس انداز سے وہاں کی حکومت نے اس سے زبردستی کر کے اسے اپنے ملک سے نکالا، یہ صاف طور پہ یہ بات واضح ہے کہ وہ ایک کمزور حکومت ہے۔ انہوں نے اپنے ملک کو کمزور کیا، اپنے ملک کے عوام کی خواہشات کی تکمیل کی پرواہ نہیں کی، اور ایک حج پہ جانے والے کے ساتھ بے ایمانی کی گئی، دھوکہ کیا گیا ہے۔ اور وہ زیادہ خوش نہ ہوں جو ٹھیکیدار بنے تھے، جنہوں نے شہاب بھائی کو دھوکہ دیا، شہاب کے نام پر اپنے اپنے مقصد حل کرتے رہے۔ ہمارے ملک کے اس نوجوان کے ساتھ جو بے ایمانی کی گئی ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ تعالی ہائی لیول انکوائری ہوگی۔ آپ اس رات کو تو یہ قصہ اس لیے سنایا، پوری دنیا پریشان ہے، کوئی سمجھ رہا وہاں جا رہا، کوئی وہاں جا رہا، اللہ کے بندے ادھر پہنچا ادھر بے ایمانی۔ یہ ہمارا شیوا ہے، یہ گناہ ہو گیا۔ ہندوستان میں، بھارت میں کچھ ہو جائے، پاکستان کا میڈیا پورا شور مچائے گا، یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا۔ تم نے ایک بھارت کے مسلمان کے ساتھ کیا کیا بتاؤ بھائی، کیا کیا اس کے ساتھ تم نے؟ وہاں کیوں روتا ہوا گیا ہے وہاں سے؟ وہ کیوں نہیں وہ پیدل چل سکتا تھا ان سڑکوں کے اوپر؟ آج میں ذمہ داری سے بیٹھ کے کہتا ہوں، آج اللہ کا شکر اس بات پہ ادا کرتا ہوں کہ 1947 میں مجاہد آزادی رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی نے اسی جامع مسجد سے کہا تھا کہ اس ملک کا قیام نہ کرو، اور جب ہو گیا فرمایا میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ یہ اللہ کا شکر رہا کہ ہم اس زمین پر ہیں، گرچہ ہماری تعداد کم ہے لیکن عزت کے ساتھ 5 وقت اذان دے کے نماز پڑھتے ہیں۔ کسی مسلمان کے ساتھ کبھی دھوکہ دینے کی نوبت نہیں آتی ہے۔ اس لیے آپ بھی یاد رکھیں، شہاب چتر کو دعاؤں میں تو یاد رکھیں، لیکن اپنی ذاتی زندگی میں یہ بات سیکھ لیجئے، اپنی ذاتی زندگی میں یہ بات سیکھ لیجئے۔ دھوکہ جس کو دیں گے دھوکہ پلٹ کے آئے گا۔ چتر کا کچھ نہیں گیا، اجر دینے والا اللہ ہے، اس کی نیت پاک تھی، اس سے زبردستی ہوئی ہے، اللہ کے گھر تک پہنچ جائے گا۔ لیکن وہ بدماش چتر کے نام پہ جو ٹھیکیدار بنے یہاں، جو ساتھ میں چلتے رہے، جنہوں نے مسلمانوں کو دھکے بھی مارے، بدتمیزیاں بھی کی، اور بعد میں اس کو یہ نہیں بتایا کہ وہاں جا رہے ہو، وہاں جاتی تمہیں جہاز چڑھا دیں گے، اور وہ امبیسی والے جنہوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اور چلو تم نے اپنی حکومت کو خوش کر لیا سو کر لیا، اللہ تعالیٰ تو اتنے بیٹھا ہے نا، پھر جواب تو ادھر دینا ہے نا، خدا نو وہ تو موجود ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو دیکھ رہی ہے۔ تم نے جو بدماشیاں کی ہیں، اس مظلوم کے ساتھ جو دھوکہ کیا، بے ایمانی کی ہے، اور یہ یوٹیوبر جو جھوٹ بول بول کے پیسے کما رہے ہیں، یہ پیسہ اسپتالوں میں جانا ہے۔ ایک حاجی کے نام پر جھوٹ بول بول کے جو دولت اکٹھی کر رہے ہو، یہ کام آنے والا نہیں ہے۔ دولت کسی کا کام نہیں آئی، اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت کو پسند نہیں کیا۔ اسی لیے آج جمعے کی نماز سے پہلے آج کے خطبے میں یہ بات آپ حضرات کو بتائی کہ شہاب کے ساتھ ہوا کیا۔ وہ ایمانداری کے ساتھ چلا، پڑوس کے مسلمان ملک نے ایک مقدس سفر کو بے ایمان بنا دیا، ایک مقدس سفر پر داغ لگا دیا۔ کبھی کہا کہ لیٹر لے آؤ، کبھی کہا ایران کا ویزا لے آؤ، کبھی کہا آج چلیں گے کل چلیں گے۔ ساتھ میں جتنے لگے ہوئے تھے کھانے پینے والے، ان کی تو موج لگ گئی۔
ان کو تو فائدہ ہو گیا. وہ کہتے نا چمن کے وہ خود پرست مالی جنہیں خزاں راس آ گئی ہو. سمجھ آئی ہے شعر کی نہیں آئی؟ کہتے جو چمن ہوتا ہے نا باغیچہ، تو کوئی باغیچہ جب اجڑ جاتا ہے نا اس میں ایک مالی رہتا ہے دیکھ بھال کے لیے. اس میں ایک مالی ہوتا ہے، چمن کے وہ خود پرست مالی جنہیں خزاں راس آ گئی ہو. مطلب ایک باغ ہے بہت بڑا اجڑ گیا تو اس کا جو دیکھ بھال کرنے والا ہے نا وہ کہتا ہے بھی اتنا پھل تو درخت سے آ رہا ہے روزانہ ہر سیزن میں کہ میرا گزارا ہو رہا ہے. یعنی اگر یہ باغ ٹھیک ہو گیا تو لوگوں کو فائدہ ہوگا، باغ ٹھیک ہو گیا تو مالک کو فائدہ ہوگا. چمن کے وہ خود پرست مالی جنہیں خزاں راس آ گئی ہو وہ کیوں کر یہ دعا کریں گے چمن میں فصلیں باہر آئے. متاع گلشن کچھ ایسی بات تھی چتر کے وفادار دوستوں نے نہ ان کے دامن میں پھول پہنچے نہ ان کے دامن میں کھاتا. تو بس آپ حضرات سے یہ گفتگو کرنی تھی جو آج دھوکہ دیا گیا. دعا کیجئے شہاب چتر کی اللہ حفاظت فرمائے. میرے ساتھ مختصر دعا کر لیجئے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہ جی تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں. اللہ جی آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مدد چاہتے ہیں. اللہ جی پوری دنیا کے بیماروں پر شفا فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرما، پریشان حال لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما. اللہ جی پورے بھارت پر اپنا فضل فرما، پورے پنجاب پر اپنا فضل فرما. اے مولا کریم ہمارا کیرلا سے جو بھائی چلے ہیں شہاب چتر پیدل حج کے لیے، مولا کریم وہ پڑوسی ملک میں جاتے ہی ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. الہ العالمین شہاب چتر اب ایران پہنچ گئے. اے مولا کریم ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اللہ جی متعدد مرتبہ ملے ہیں، معصوم آدمی ہیں یا اللہ آس پاس والے لوگوں نے بھی گمراہ کیا، حکومتوں نے بھی متاثر کیا. اے مولا کریم ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اللہ جی آپ کا وہ بندہ آپ کے گھر کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف پیدل جا رہا ہے. اے مولا کریم ہر قدم پہ اچھے لوگوں کا ساتھ عطا فرما. یا اللہ ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اور یا اللہ اس سفر میں جو کمی آ گئی اس کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے اور عافیت کے ساتھ اس حج کے اندر ان کی شمولیت کو قبول فرما. اللہ جی ان مختصر ترین دعاؤں کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرمائیے. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق اجمعین وبرحمتہ. باہر